تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ موت قریب آ گئی اور دل نا آشنا ہے، اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا۔ عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت۔ تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تمہاری عمریں ہیں، ہم موت کے انتظار میں ہیں، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ۔ میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے۔ قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا، تو مجھے اللہ چاہیے۔ بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ، تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم مولانا ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں، تو آپ کے آنسوں نکل، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ ایک دم جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر، ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ خیر کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ ظلمت اور فتنے کے دور میں اگر اس کی رحمت شامل حال ہو اور ہم صراط مستقیم پر ہوں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر موت تک قائم رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ۔ آپ غور کریں کہ کسی دعا کا مانگنا فرض نہیں ہے سوائے ہدایت کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اور ہر قسم کی نماز، فرض، سنت، نفل، واجب، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تمام باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ واجب کی اصطلاح احناف نے نکالی ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لوگ، لیکن ہم رجال و نحن رجال، میری سمجھ میں واجب آج تک نہیں آیا۔ مطلب یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے بس، یا نفل ہے۔ باقی واجب بھی پہلے زمانے میں فرض کے معنی میں تھا،
جو حدیث میں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، وجبت محبتی للمتبادلین فیہ. تو یہ جو حدیث میں مجھے تو وجبت اوجبت الہا، جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں، ختم کریں، تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عبادہ بن صامت. تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے، اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، مشلول ہو گیا. ایسی ایک بات یاد آ گئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی، تو مشلول ہاتھ تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم. اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم. وہ ایسا ہی ہوا. ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی. داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی. جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا. کہا نہیں، اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی. اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی. تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے، تو تیر ان کو لگ رہے تھے. زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا، تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا، ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا. اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے، آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر، اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ. اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے
تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی، تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے، یہاں چوٹ لگی، تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی۔ تو یہ حضرات رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے۔ کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسی اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے۔ تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا، تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا۔ کیا اللہ نے طاقت دی تھی۔ تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو، تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش۔ آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی، اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھ آئے، پھر ان کو بھگایا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا، میں نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے، تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ اثم محمد، آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ، پھر کہا اثم ابو بکر، پھر آپ نے کہا اثم عمر، تو آپ نے کہا خاموش۔ حضرت عمر خاموش نہیں رہے، اس نے نعرہ لگایا اولو حبل، کہ ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ، تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر۔ تو واجب کی طفیل یہ ایک کافی اچھی بات سامنے آ گئی۔ ہدایت مانگنا فرض ہے، اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے ھذا ھدی ھذا ھدی، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرف، یہ ہے ھذا ھدی، یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا ھذا ھدی، یہی ہے
اور کوئی نہیں. خدا ہادی نہیں کا، خدا مبالغے کے ساتھ کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں، ھذا ہدا نہیں ہے، ھذا ہدا. ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے اور تکبر بھی ہے اور زور بھی ہے. یہی ہے، یہ تو خود مجسم ہدا ہے، تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ یہی تو ہدایت کا راستہ ہے. تو ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور ہدا، میں نے کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ ہدا، ہدایت، ہدایت، اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے. تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا، پہاڑ، سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی. وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو. پہاڑ، جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں، اس سے زیادہ سمندر میں ہیں. ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں. یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور زمین ہے 29% اور سمندر ہے 71%. تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں. تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں. تو آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے بہت کم، چونکہ صحرا کے لوگ تھے. اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے اس سے آگے جدہ آئے گا، اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا. مثال دے رہا ہوں کہ ان چٹانوں کو انہوں نے راہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا. تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو انسانیت کے سمندر میں انسان، ہر مرد عورت ایک کشتی ہے. کشتی، کاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. اردو بھی سیکھو نا. کشتی نہیں ہے، کشتی ہے. تو وہ ہر، یہ طارق جمیل، شیخ رمزی، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ آپ سارے اور باہر، ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اور ان کی منزل ہے اللہ. یا ابن آدم اطلبنی، وعدہ کیا ہے؟ تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. تو ان سب کشتیوں کا جو
ساحل ہے وہ اللہ ہے. اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا وہ قرآن ہے. یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے. سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے، اور منہ موڑنے والی بھی نیچے. قرآن وہ ہدا ہے، وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب جہنم بن جائے گا. جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے گا اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی. تو ھذا ھدا. کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے، ھذا ھدا. یہ اس میں اتنی طاقت ہے ان 2 لفظوں میں. شروع میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہاں کا ھذا. جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے آپ نہیں پتا، میں ہی کی میں کہتا ہوں یہ بوتل، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدا، یہ ہے ہادی، بلکہ ہدایت ہے بذات خود. جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عدل، عادل نہیں کہا. وہ جو چیونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر. اما تعلمین انی نبی عدل، عدل، عادل نہیں کہا، عدل، ھذا ھدا. وہ چونٹی کہنے لگی اما سمعت قلت وهم لا يشعرون. چونٹی نے کہا اما سمعت یا نبی اللہ قلت وهم لا يشعرون. بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں. تو بچوں ہم سب محتاج ہیں، چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. آخری معراج اللہ کے نبی ہیں، تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہوگا.